ونصلی علی رسولہ امین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھیو، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج اللہ کی توفیق سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 21 ہے جس سے ہم اپنے سبق کا آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، ان الذین یکفرون بآیات اللہ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ مِنَ النَّاسِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، کہ بے شک جو لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے بھی انہیں قتل کرتے ہیں جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، سو آپ انہیں دردناک عذاب کی خبر سنا دیں۔ اللہ کریم نے اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کا ذکر کیا کہ جو انبیاء کرام کو قتل کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ کل جو ہم نے آیت کریمہ جس پر گفتگو کی تھی، آیت نمبر 20 میں اللہ کریم نے یہ حکم دیا تھا کہ اے حبیب آپ سے جو جھگڑا کریں تو آپ ان کو فرما دیں کہ میں نے اور میرے ماننے والوں نے تو اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دیا، اب اگر تم جھکا لو گے تو تم بھی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، نہ جھکاؤ گے تو یہ اختیار تمہارے پاس ہے، میرے ذمے تو صرف پیغام پہنچانا تھا، اور اللہ اپنے بندوں کو خوب دیکھتا۔ تو اس کے ساتھ 21 نمبر آیت کریمہ میں جو مضمون اللہ نے شروع کیا یہ اسی کا تسلسل ہے۔ وہاں حق بیان کرنے کی بات کی جا رہی، یہاں بھی حق بیان کرنے والوں کو قتل کرنے کی بات کی جا رہی کہ انبیاء کرام جو ہوتے ہیں وہ اللہ کا پیغام لے کر زمین پر مبعوث کیے جاتے ہیں۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ پوچھا کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سب سے زیادہ سخت عذاب اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو یا نبی کی تعلیم جو دیتا ہو اور برائی سے روکتا ہو اس کو قتل کیا ہو، اس پر سب سے سخت عذاب ہوگا۔ اور یہی بھی آیت کریمہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی اس حدیث مبارکہ میں۔ ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کے جواب میں یہ مضمون بیان کرنے کے بعد آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت نمبر آل عمران کی آیت نمبر 21 جو ہے یہ تلاوت فرمائی، اور پھر ارشاد فرمایا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ابو عبیدہ، بنی اسرائیل نے ایک ہی دن میں 43 انبیاء کرام کو قتل کیا، ایک دن میں 43 جس کو پنجابی میں 43 آخر ہیں، 43 انبیاء کرام کو ایک دن میں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ اور یہاں پر ہی بس نہ کیا، جس میں اللہ نے فرمایا نا کہ جو لوگ انبیاء کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے انہیں بھی جو عدل و انصاف کا حکم دیتے ہیں، اب جو ان بنی اسرائیل کی قوم میں جو صالحین کی جماعت تھی، نیک لوگ جو تھے
جو انبیاء کرام کے ماننے والے تھے، تو انہوں نے جب ان کو کہا، نصیحت کی ان بدبختوں کو، سمجھانے کی کوشش کی، وہ 170 علماء کرام تھے اور صالحین تھے، 43 نبیوں کو شہید کیا، اور 170 وہ لوگ تھے جنہوں نے ان کو کہا کہ تم نے یہ بدبختی کا سودا کیا ہے، تم نے یہ ظلم کیا ہے۔ تو انہوں نے ان 170 لوگوں کو بھی قتل کر دیا۔ یعنی کہ جب بدبختی انسان پر آتی ہے تو پھر انسان کی عقل پر شیطان غلبہ پا لیتا ہے، پھر جو نیکی کی تلقین کرتا ہے وہ بھی انسان کو اچھا نہیں لگتا۔ انسان جب نفس کا شکار ہوتا ہے تو پھر اللہ کا نبی ہو یا کوئی اور صالحین ہوں، متقی ہوں، سمجھانے والے ہوں، ان کے لیے برابر ہے۔ ان کے لیے جو نبی کا قتل کر سکتا ہے وہ کسی عالم کو مارتے ہوئے کیا دریغ کرے گا۔ تو آقا نے فرمایا کہ سب سے بدبخت ترین انسان وہ ہے، اور سب سے سخت ترین عذاب اس کو دیا جائے گا جس نے کسی نبی کو قتل کیا، یا ایسے بندے کو قتل کیا جو نبی کے تعلیم جو تھا آگے دے رہا تھا، نبی کی بات کی اور حق بیان کر رہا تھا یا برائی سے روک رہا تھا، تو اس کو قتل کیا تو اس کو بھی سخت عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ اور ایک روایت اور ہے، ابن جریر میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے متعلق کہ بنو اسرائیل نے ایک دن میں ہی 300 انبیاء کرام کو قتل کیا۔ یعنی کہ جب اس دور میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ساری کائنات کے لیے نبی بنا کر بھیجا گیا نا، پہلے نبی ہر قبیلے، ہر گاؤں، ہر شہر میں اتارے جاتے تھے، مبعوث کیے جاتے تھے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ یحییٰ علیہ السلام، ایک ہی وقت میں دونوں نبی آئے، اور دونوں کا گھرانہ بھی ایک ہی تھا، رشتہ دار تھے، ماموں اور پھوپھی کا رشتہ تھا ان کا آپس میں۔ وہ ایک علاقے میں وہ نبی تھے اور ایک علاقے میں وہ نبی تھے۔ تو اسی طرح بنی اسرائیل میں سینکڑوں کی تعداد میں ایک وقت میں نبی آتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ انہوں نے ایک ہی دن میں 300 نبیوں کو قتل کیا۔ ان لوگوں کو آپ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی سرکشی اور خود پسندی کہ اپنی ذات کے سوا کوئی اور چیز اچھی، بس جو میں نے کہہ دیا بس یہی سچ ہے۔ اب کہنے والا سامنے نبی ہو، عالم ہو، فاضل ہو، جتنا مرضی برگزیدہ بندہ ہو، جب انسان خود پسندی کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر کسی کی کہی ہوئی بات کا بھی وزن نہیں کرتا، وہ کہتا جو میں نے کہہ دیا بس وہی ٹھیک۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی سرکشی، ان کا تکبر اور ان کی خود پسندی جو تھی انہوں نے ان کو ذلیل کر دیا، اور آخرت میں بھی رسوا کن بدترین عذاب کے لیے تیار رہیں۔ اسی لیے فرمایا کہ انہیں دردناک ذلت والے عذاب کی خبر پہنچا دو۔ ان کے اعمال دنیا میں بھی غارت اور آخرت میں بھی برباد، ان کا کوئی مددگار اور سفارشی بھی نہ ہوگا۔ اور ساتھ ہی متصلاً یہ آیت کریمہ اللہ کریم نے آیت نمبر 22 میں یہ مضمون کیا، اولئک الذین حبطت اعمالہم فی الدنیا والآخرۃ وما لہم من ناصرین، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں غارت ہو گئے، تباہ ہو گئے، برباد ہو گئے، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کہ وہ لوگ جو حق کی تلقین کرنے والے کو قتل کرتے ہیں، چاہے وہ نبی ہو، نبی کا ماننے والا ہو، پیروکار ہو، علماء کرام ہوں، اولیاء کرام ہوں، جو اللہ کی بات کرنے والے کو جو قتل کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو بیان کرنے والے یا برائی سے منع کرنے والے آدمی کو جو قتل کرتا ہے، اللہ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں غارت ہو گئے۔
اور ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ دو باتیں، ایک تو جو بھی عمل کرے گا وہ ضائع، وہ یعنی کہ وہ صدقہ کرے، خیرات کرے، صلہ رحمی کرے، زکوٰۃ دے، جو کچھ بھی کرتا پھرے، اللہ کریم نے فیصلہ سنا دیا کہ جو حق کے مخالف چلنے والا ہے، حق کی آواز پر حق بیان کرنے والے کو قتل کرنے والا، برائی سے روکنے والے کے سامنے مزاحمت کرنے والا، وہ جتنے بھی اعمال کرے گا وہ غارت کر دیے گئے، ضائع کر دیے گئے۔ وہ کماتا رہے، وہ بناتا رہے، وہ سجاتا رہے اپنی دنیا کو، لیکن اس کا جیب اس کی خالی کی، سلیٹ اس کی نامہ مال کی بالکل صاف۔ ایک تو یہ اللہ کریم کا عذاب اس پر جو نظر نہیں آتا، جو محسوس نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے حکم صادر کر دیا کہ اب جو ایسے اعمال کر رہا ہے دنیا میں، حق کے خلاف لڑ رہا ہے، حق کے مقابلے پر لڑ رہا ہے۔ آج تو نبی نہیں آئیں گے نا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تو اب کوئی نبی، اب جو نبی کی تعلیم دے رہا ہے، نبی کا دین بیان کر رہا ہے، نبی کے دین کے لیے کام کر رہا ہے، اب جو اس کے مقابلے میں آ کر کھڑا ہوتا ہے، اللہ کریم کہتا ہے کہ تیرے سارے کے سارے اعمال غارت۔ تو چاہے تیری داڑھی جتنی مرضی بڑی ہو، جبہ کبہ پہننا ہو، محفلیں نعتیں کراتے پھرے، کرت کی محفلیں سجاتے پھرے، جو مرضی تو کر لے، دنیا کے معاملات میں جتنا مرضی تو نیک و پارسا بن کے لوگوں کو دکھا، اگر تو حق کے مخالف کھڑا ہے تو تیرا کوئی عمل بھی قابل قبول نہیں ہے۔ وہ ایسے ہی ہے جیسے تو لکھتا جائے اور مٹانے والا مٹاتا جائے۔ اور دوسری بات اللہ نے ارشاد فرمائی کہ ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی کہ کوئی ایسا نہیں ہوگا قیامت کے دن جو ان کو اللہ کے عذاب سے بچا سکے۔ نہ مال، نہ دولت، نہ عزت، نہ آبرو، نہ رشتہ داریاں، نہ تعلق، نہ واسطہ، کوئی ایک ایسی چیز نہیں، کوئی ایک ایسا واسطہ نہیں، کوئی ایک ایسی شخصیت نہیں کہ جو اللہ کے عذاب سے ان کو بچا سکے۔ اتنا بڑا عذاب رب کریم نے ان لوگوں کے لیے رکھا جو حق کی تلقین کرنے والوں کے مقابلے میں کھڑے ہو۔ آگے اللہ کریم ارشاد فرماتے ہیں، الم تری الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم ثم یتولی فریق منہم وہم معرضون۔ اے میرے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب میں سے حصہ دیا گیا، یعنی کہ کتاب کا علم دیا گیا، اور کتاب الہی کی طرف بلائے جاتے ہیں، ان کو دعوت دی جاتی ہے کتاب کی طرف، تاکہ وہ اس کتاب کے ذریعے ان کے درمیان کے معاملات کا فیصلہ کر دے، تو پھر ان میں سے ایک طبقہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ روگردانی کرنے والے ہی ہیں۔ یعنی کہ یہ آیت کریمہ جو ہے یہ یہود کے حق میں نازل ہوئی، مدینہ منورہ میں جو یہود آباد تھے نا، کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھتیجے ہیں عبداللہ ابن عباس، کزن ہے، سوری، چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ ابن عباس، مفسر قرآن جن کو کہا جاتا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ایک روز آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت المدارس میں تشریف لے گئے، یہودیوں کا علاقہ تھا، اور یہود کو اسلام کی دعوت دی، تو نعیم بن ابن عمرو اور حارث ابن زید نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کس دین پر ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں دین ابراہیم پر ہوں، دین ابراہیم پر ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ ابراہیم علیہ السلام جو وہ تو یہودی تھے، وہ تو
یہودی تھے۔ اب دیکھیں نا یہ بیماری کہ خود یہودی کہلانا شروع کیا تو اپنے نبی کو بھی یہودی بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک دین جو ہے وہ کیا ہے؟ اسلام ہے۔ تو کہنے لگے وہ تو یہودی تھے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا اگر ایسی بات ہے تو اپنی تورات کو لے آؤ، اپنی وہ کتاب لے آؤ نا جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی۔ تو وہ بھاگ گئے اس بات سے، کیونکہ تورات میں تو کہیں نہیں لکھا تھا۔ تورات میں تو جب موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا تو وہاں انہوں نے یہی کہا کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ ہر نبی نے یہی ٹائٹل قبول کیا اور ہر نبی نے اسی کا اظہار کیا کہ میں مسلمان ہوں، ان اکون من المسلمین، اسی طرح کے جملے جو ہر نبی نے بولے۔ تو وہ بھاگ گئے۔ اور ایک دوسرا واقعہ آتا ہے اس کی شان نزول میں، یہ بھی واقعہ آتا ہے کہ یہود کا جو خیبر کا قبیلہ تھا نا ایک، اس کے قبیلے کے کسی سردار نے نا، یا سردار کے بیٹے نے کسی عورت کے ساتھ بدکاری کی، تو تورات میں اس کی سزا رجم کرنا تھی، سنگسار کرنا، پتھر مار مار کر زمین میں گاڑ کر، پتھر مار کر سنگسار کر دینا۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ سردار کا بیٹا ہے تو چلو ایسے کرتے ہیں، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں، ان سے کوئی معاملہ کراتے ہیں، سنگسار سے بچ جائے، سنگسار سے بچ جائے۔ تو جب آپ کے پاس معاملہ آیا تو آپ نے بھی سنگسار کا حکم دے دیا کہ اس کو رجم کیا جائے۔ تو وہ کہنے لگے، طیش میں آ کر بولے کہ اس کی سزا جو ہے وہ سنگسار کرنا تو ہے ہی نہیں، آپ غلط سزا دے رہے ہیں۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا چلو ایسا کرتے ہیں، تمہاری تورات پر فیصلہ کر لیتے ہیں، تورات لے آؤ۔ کہنے لگے یہ انصاف کی بات ہے، ہم تورات لے آتے ہیں۔ انہوں نے تورات کھول لی، تورات کھول کر تو پڑھنا شروع کر دی، تو جس مقام پر یہ رجم کا حکم تھا وہاں پر ہاتھ رکھ لیا۔ عبداللہ نامی ان کا عالم تھا، اس نے ہاتھ رکھ لیا۔ جب وہ ہاتھ رکھ لیا تو عبداللہ بن سلام تھے جو بھی یہودی عالم تھے بہت بڑے، وہ مسلمان ہو چکے تھے۔ تو اس نے کہا کہ ہاتھ اٹھا کر بتا نا ذرا، وہ تورات کے حافظ سمجھ لیں، وہ تورات کے حافظ سمجھ لیں، اتنا علم تھا ان کے پاس۔ تو وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ یہ تورات ہاتھ اٹھا کرنا وہ آیت پڑھنا جس میں رجم کا حکم ہے۔ تو وہاں پر بھی یہودی جو ہے تو ذلیل و خوار ہوئے، اور جنہوں نے زنا کیا تھا ان کو سنگسار کیا گیا۔ تو یہ آیت جو اللہ کریم نے اتاری نا، اس کا یہ شان نزول تھا، اس کا یہ شان نزول تھا کہ کتاب دی، علم دیا، اس کے بعد جو ہے نا اس کو ماننے سے ایک گروہ ہے وہ انکار کر رہا تھا۔ تو وہ انکار کرنے والے ہی تھے، ان کے مزاج میں یہ بات تھی کہ وہ انکار کرتے۔ علم ان کو تھا، جانتے وہ تھے، کتاب ان کے پاس تھی، پڑھتے روز تھے، لیکن ان کے اندر جو شیطان بسا ہوا تھا وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جیسے ہم کرتے ہیں، ہمیں جو اللہ کا حکم پسند آ جائے اس کو بیان کرتے ہیں، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو پسند نہیں آئے اس کو کبھی بیان ہی نہیں کیا، نہ چلنے کی کوشش کی۔ آنکھیں بند کرنے سے کبھی بھی بلی کبوتر کو چھوڑ کر نہیں جاتی۔ ماننا ہے تو پورا ماننا ہے، اگر آپ پورا نہیں مانتے تو کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ اپنی ذات کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ کریم تو اللہ نے فرمایا نا کہ میں ہر ایک کی خوب خبر رکھنے والا، ہر ایک کی خوب خبر رکھنے والا۔ تو اس سے آگے اللہ نے چاہا تو کل مضمون کو لے کر چلیں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔